نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ بقرہ شریف کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ آج آیت نمبر 228 سے گفتگو کا آغاز ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ والمطلقات اور طلاق دی ہوئی عورتیں، یتربصن روکے رکھیں، بانفسہن اپنے آپ کو، ثلاثۃ قروء 3 حیضوں تک، ولا یحل لہن اور جائز نہیں ان کے لیے، این یکتمن کہ وہ چھپائیں، ما خلق اللہ فی ارحامہن جو پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، جو خلق کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے رحموں میں، ان کن یؤمن باللہ اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر۔ اگر خاوند اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو بیوی کو یہ اجازت نہیں کہ وہ وہاں سے اٹھے اور جھٹ دوسرے شخص سے جا کر بیاہ کر لے، جیسا کہ یہود کے ہاں قاعدہ تھا، بلکہ اسے حکم ہے کہ 3 حیض گزرنے کی مدت تک صبر کرے، اس کے بعد اسے نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ اس مدت انتظار کو شریعت میں عدت کہتے ہیں۔ اس میں بڑی مصلحتیں ہیں۔ اس مدت میں خاوند چاہے تو رجوع بھی کر سکتا ہے، بشرطے کہ اس نے تیسری بار طلاق نہ دی ہو۔ نیز اس عرصہ میں اگر عورت حاملہ ہے تو بھی پتہ چل جائے گا اور یہ چیز خاوند کو رجوع کرنے پر آمادہ کر سکتی ہیں۔ اس سے بڑھ کر شریعت کو اس پیدا ہونے والے بچے کے حقوق کا پاس ہے کہ اس کی نسبت مشکوک اور مخلوط نہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ طلاق کی اہمیت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ طلاق کوئی معمولی واقعہ نہیں جس کا کوئی اثر نہ ہو، یہ تو ایک المناک حادثہ ہے، لیکن عدت کی یہ مدت اس عورت کے لیے ہے جو مدخول بہا ہو اور بڑھاپے کی وجہ سے اس کا حیض بھی بند نہ ہو گیا ہو اور حاملہ بھی نہ ہو۔ اس قسم کی عورتوں کی عدت کا بیان دوسری آیات میں الگ سے مذکور ہے کہ ان کے لیے کیا احکام ہیں۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ اور ان کے خاوند زیادہ حقدار ہیں، بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ ان کو لوٹانے کے اس مدت کے اندر، ان ارادو اصلاحا اگر وہ اپنی اصلاح کر لیں، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور ان کے بھی حقوق ہیں مردوں پر جیسے مردوں کے ان پر حقوق ہیں دستور کے مطابق۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ البتہ مردوں کے معاملہ ان کے ساتھ فضیلت کے ہیں۔ واللہ عزیز حکیم اور اللہ تعالی عزت والا، حکمت والا ہے۔ عورت پر ضروری ہے کہ وہ اپنی صحیح اندرونی کیفیت بتا دے کہ آیا وہ حاملہ ہے یا نہیں، تاکہ عدت کے فوائد اور قواعد مرتب ہو سکیں اور لاگو ہو سکیں۔ البتہ ان کے خاوند اگر اپنی اصلاح کر لیں اور آباد کرنے کی نیت سے دوبارہ انہیں اپنے گھر میں بسا لیں تو یہ بہت بہتر ہے، بشرطے کہ انہوں نے تیسری بار طلاق نہ دی ہو۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ البتہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے۔ واللہ عزیز حکیم اور اللہ تعالی عزت والا، حکمت والا ہے۔ الطلاق مرتان طلاق 2 بار ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ پھر یا تو روک لینا ہے بھلائی کے ساتھ، او تسریح بِإِحْسَان یا چھوڑ دینا ہے احسان کے ساتھ۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ
अन तअखुज़ू मिम्मा आतैतुमूहुन्न, और जायज़ नहीं तुम्हारे लिए कि लो तुम उनसे जो तुमने दिया है उन्हें, मिम्मा आतैतुमूहुन्न, जो तुमने उनको दिया है उसको वापस ले लो, ये तुम पर जायज़ नहीं है। शैयन, कुछ भी, इल्ला अन यखाफा, बजुज़ इसके कि दोनों को अंदेशा हो, अल्लाह युकीम हुदूद अल्लाही, कि वो कायम ना रख सकें अल्लाह ताला की हदों को। फ़इन खिफ्तुम अल्लाह युकीम हुदूद अल्लाही, फिर अगर तुम्हें खौफ हो कि दोनों कायम नहीं रख सकेंगे अल्लाह ताला की हदों को, फ़ला जुनाह अलैहिमा फ़ी मफ्तदत बिही, तो कोई हर्ज नहीं उन पर कि औरत कुछ फ़िदिया देकर जान छुड़ा ले। तिलका हुदूदुल्लाही फ़ला तअतदूहा, ये अल्लाह ताला की हदें हैं, सो इनसे आगे न बढ़ना। वमन यतअद्दा हुदूदल्लाही, और जो कोई आगे बढ़ता है अल्लाह ताला की हदों से, फ़उलाइका हुमुज़्ज़ालिमून, तो यही लोग जुल्म करने वाले लोग हैं, तो यही लोग जुल्म करने वाले लोग हैं। अरब में ये रिवाज था कि खावंद अपनी बीवी को अनगिनत बार तलाक दे सकता था। चुनांचे मुफस्सर कबीर इब्न जरीर लिखते हैं कि मर्द जितनी बार चाहता अपनी बीवी को तलाक देता, कोई पाबंदी ना थी, और हर बार इद्दत गुजरने से पहले वो रुजू कर सकता था। एक दफ़ा एक अंसारी ने अपनी बीवी को धमकी दी कि ना तो मैं तुम्हारे नज़दीक जाऊंगा और ना तुम मुझसे आज़ाद हो सकोगी। उसकी बीवी ने उससे पूछा ये कैसे, तो वो बोला कि मैं तुम्हें तलाक दिया करूंगा और इद्दत गुजरने से पहले रुजू कर लिया करूंगा। वो अपने तारीख मुस्तकबिल का तसव्वुर करके लरज़ गई और शिकवा कना बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हाजिर हुई और अपनी मज़लूमियत की दास्तान अर्ज़ की। परवरदिगार आलम ने अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर यह आयत नाजिल फरमाई, जिसने औरत के बेशतर मसाइब का खात्मा कर दिया। खामद के हक़ तलाक को 3 बार तक महदूद कर दिया। एक बार तलाक देने के बाद, इसी तरह दूसरी बार तलाक देने के बाद वो अपनी बीवी से रुजू कर सकता है, और अगर उसने तीसरी बार भी तलाक दे दी तो अब इसका ताल्लुक़ इस औरत से बिल्कुल मुनक़ता हो गया। अब इसे रुजू करने का कोई हक़ बाकी नहीं रहा, रुजू करने का कोई इख्तियार उसे बाकी नहीं रहा। तलाक देने का कायदा, अगर कता ताल्लुक़ के बग़ैर कोई चाराकार न रहे तो मर्द अपनी बीवी को जब वो हैज़ से फारिग हो सोहबत करने से पहले एक तलाक दे, फिर दूसरे माह जब वो हैज़ से पाक हो तो सोहबत से पहले दूसरी बार तलाक दे, अभी तक वो रुजू कर सकता है। फिर तीसरे माह जब औरत हैज़ से पाक हो तो सोहबत से पहले तीसरी तलाक दे। अब निकाह का ताल्लुक़ हमेशा के लिए टूट गया है। मर्द को इतनी मोहलत जो दी गई तो उसकी वजह यह है कि मर्द अपने इस फैसला पर एक बार नहीं बार बार गौर कर ले, और अगर अपने इस फैसला को वापस लेना चाहे तो 2 बार तक वापस ले सकता है। लेकिन अगर उसने तीसरी बार भी तलाक दे दी तो गोया उसने ये ऐलान कर दिया कि वो इस औरत को किसी कीमत पर भी अपने साथ नहीं रखना चाहता। इसके बाद उसे ये हक़ नहीं कि फिर रुजू करता फिरे और औरत को अपनी ख्वाहिशात का खिलौना बनाए रखे। यहाँ ये बात वाज़ेह होती चली जाती है कि बाज़ लोग समझते हैं कि इद्दत औरत पर एक किस्म का जुल्म है, उसको रोकना है, या औरत के ऊपर इद्दत एक मुशक्क़त है। नहीं, असल में ये इद्दत उसको रोके हुए है खामद के लिए, और खामद के लिए एक मोहलत है कि वो इस मोहलत के अंदर अगर अपने फ़ैसले पर नज़र सानी करना चाहे, अपने फ़ैसले पर नज़र सानी कर ले तो इस फैसले को ख़त्म कर दे। गोया एक तरह से औरत के लिए भी ये मौका है
کہ اس نے جو غلطی کی تھی، جس غلطی کی وجہ سے خاوند نے اس کے ساتھ یہ جملہ ادا کیا، تو اب اس غلطی کی معافی مانگ لے، اب اس غلطی کی تلافی کی کوشش کر لے، اس خاوند کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو اس مدت کے اندر اپنے ناراض خاوند کو منا لے، اپنے معاملے کو درست کرنے کے لیے موقع دیا گیا ہے۔ یہ اسلام کا قانون طلاق ہے جو ابھی بیان کیا تھا کہ ہر ماہ کا وقفہ دیتے ہوئے آگے بڑھے، کم از کم 1 ماہ کا وقفہ، یہ اسلام کا قانون طلاق ہے۔ اب اس کا موازنہ کریں، ایک طرف عرب کے جاہلانہ طریقے سے جس میں مرد جب چاہتا طلاق دیتا رہتا، اور دوسری طرف ہندوؤں، یہودیوں اور نصارہ کے قانون سے کہ جو ایک بار نکاح کے زنجیر میں جکڑ دیا گیا، اب حالات کیسے ہی ناگفتہ بے کیوں نہ ہو جائیں، چھٹکارے کی کوئی صورت ہی نہیں۔ یہ ہندوؤں میں، یہودیوں میں، نصارہ میں جو شرعی قوانین ہیں، ایک بار نکاح ہو گیا اب وہ تا حیات اس کی پابند ہے، کوئی راستہ ہی نہیں ہے کہ عورت اس خاوند سے چھٹکارا حاصل کر سکے، وہ جیسا بھی اس کے ساتھ برتاؤ کرے وہ مجبور ہے کہ اس کو زندگی اسی کے ساتھ گزارنی ہے۔ کس قدر ظالمانہ اصول دنیا میں رائج تھا۔ اسلام کی شریعت کی میانہ روی اور اعتدال وہ امتیاز ہے جس کا مقابلہ دنیائے قدیم و جدید کا کوئی نظام قانون نہیں کر سکتا۔ کاش کہ ہم لوگ اس بات کو سمجھتے اور اس کے مطابق عمل کرتے۔ مرد چونکہ فطری طور پر عورت سے زیادہ، نسبتاً زیادہ مدبر، دور اندیش اور جذبات کی روح میں بہہ جانے کی بجائے عقل و ہوش سے زیادہ کام لینے والا ہے، نیز ازدواجی زندگی کی ساری ذمہ داریاں بھی اسی کے کندھوں پر ہیں، اس لیے شریعت مطہرہ نے طلاق دینے کا حق بھی مرد کو تفویض کیا ہے، اور اس حق کو استعمال کرنے کا حکیمانہ طریقہ بھی تعلیم فرمایا ہے، اور اسے اس آیت میں یہ بھی ہدایت کر دی ہے کہ جو چیزیں اس نے آج تک اپنی بیوی کو تحفہ یا ہدیہ کے طور پر دی تھیں وہ واپس نہ لے، بلکہ تصریح بے احسان کے الفاظ تو بتاتے ہیں کہ اس افسوسناک حادثہ پر اس عورت کی مزید خدمت کر دے تاکہ اس کی کچھ نہ کچھ دل جوئی ہو جائے۔ یعنی سادہ ترین لفظوں میں اگر اس کو بیان کریں تو یہ معاملہ یوں ہے کہ طلاق کے بعد خاوند نے زندگی میں طلاق تک جو کچھ بیوی کو دیا تھا وہ بیوی کا حق اور بیوی ہی کی ملکیت ہے۔ خاوند اس کو طلاق کے بعد کچھ بھی واپس لینے کا حق نہیں رکھتا قرآن کریم کی روح سے، بلکہ مزید حکم ہے کہ اس کو او تصریح بے احسان، مزید احسان کر کے دے، جس پر اس کو طلاق دی ہے اس سے کچھ لینے کی بجائے اس کو مزید کچھ ادا کرے، جتنا ہو سکے، جو آسانی کے ساتھ اس کے لیے ممکن ہو، آسانی کے ساتھ اس کی جو مزید خدمت کر سکتا ہو وہ اس کی مزید خدمت کر دے، مزید اس کو کچھ عطا کر دے۔ کیسا منظم اور بہترین نظام ہے اسلام کا۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔